اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ خون نہ بہانا اپنوں کا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور ان اپنوں کو نکالنا مت من دیارکم اپنے شہروں سے ثم اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو وہ بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ لیا تھا کہ آپس میں قتل و غارت نہ کرنا اور اپنوں کو اپنے شہروں سے نہ نکالنا، کیونکہ خون ریزیاں کرنے میں اور اپنوں کو شہر سے نکالنے میں تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری جو قومی طاقت ہے وہ بکھر جائے گی، قومی شرازہ بکھر جائے گا اور یہ تمہاری ہلاکت اور تمہاری ناکامی کا سبب بنے گا۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے تم اس بات پر خود گواہ ہو، تم جانتے ہو کیسا تھا، لیکن تم نے کیا کیا، اس پر قائم رہے۔ تو یہ بات اس میں آ رہی ہے، اس سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے کہ اپنے دینی بھائی کو مارنا در حقیقت اپنے آپ کو مارنا ہے، کیونکہ اس سے قوم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے جس کا وبال سبھی پہ آتا ہے۔ اپنے دینی بھائی کو ذلیل کرنا در حقیقت اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، کیونکہ اس سے قوم جو غیر ہے اس کی نگاہ میں اپنی قوم کا وقار جاتا رہتا ہے، اور جب قوم کا عزت اور وقار خاک میں مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ معاملات جو ہیں وہ پستی کی طرف اور ضلالت کی طرف جا رہے ہیں۔ قوم کی عزت سے دین کی عزت ہے، مومن کی عزت سے ایمان کی عزت ہے، اور مسلم کی عزت سے اسلام کی عزت ہے، عالم دین کی عزت سے قرآن کی عزت ہے۔ دین کی عزت کے لیے دینداروں کی عزت کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انگریزیت یعنی کہ یہود و نصاریت کے دل دادہ دین و ملت سے بے قید مادر پدر آزاد لوگ اپنی ترقی علماء کو گالیاں دینے میں سمجھتے ہیں، جس کو دیکھو علماء پر بد زبانی کر رہا ہے، اور پھر اس پر بھی ایک اور بے باکی یہ ہے کہ عالم کو آڑ بنا کر اسلام پر وار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک یہ بھی فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ نفس کی پرورش کرنے میں روح کی ہلاکت ہے، اور دنیا کی محبت کرنے سے اپنے اصلی وطن یعنی جنت سے محرومی ہے۔ ہر انسان سے عہد لیا گیا ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت اور نفس کی پیروی کر کے اپنی جان یا اپنی روح کو ہلاک نہ کر دے، نیز اپنے کو دنیا میں پھنسا کر اپنے آپ کو اصل وطن جنت سے نہ نکالے۔ یا یوں سمجھیے کہ ہمارا دین فطرت کے لحاظ سے اسلام ہے، ہم دنیا میں رہ کر بھی اپنے اصلی وطن یعنی اسلام میں موجود ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اسلامی حدود سے نکل کر بے وطن نہ ہو جائیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ترقی روح کا ذریعہ شریعت کی پابندی ہے، کہ اگر روح کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ یہ ہرگز جائز نہیں کہ روحانی ترقی کے لیے خودکشی کی جائے، یا اپنے کو دنیوی بلاؤں میں پھنسایا جائے، یا آبادی چھوڑ کر اپنے آپ کو صحرا نشین بنایا جائے۔ ان باتوں سے فقیری کا معاملات نہیں ہے، یہ طریقہ سادھوؤں اور جوگیوں اور راہبوں کا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے دین کی خاطر دنیوی لذتیں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ کسی نے کہا میں نکاح نہ کروں گا، کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اس ارادے سے روک دیا اور فرمایا کہ ہمارے دل میں بہت زیادہ خوف الہی ہے، لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور سوتے بھی رہتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ پھیرا وہ میرے گروہ سے نہیں۔ شرعی جو پابندیاں ہیں انہی میں روحانی ترقی ہے۔ جو عارف باللہ ہوتا ہے اس کی آنکھ دنیا کے ہر آئینہ میں رب کا جمال دیکھتی ہے۔ جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر یہ لطف ہوگا کہ انسان جہاں جائے گا رب کو پائے گا، مسجد میں آئے گا تو اسی کو دیکھے گا، اور گھر میں پہنچے گا تو اسی تک پہنچے گا،
اور دکان میں داخل ہوتا ہے اسی کے قرب میں داخل ہوگا۔ اس لیے کامیابی اپنے ذہن سے مزید مشقت میں پڑھ کر اس میں نہیں ہے، کامیابی قرآن پاک کی تعلیمات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی ہے۔ جہاں تک ہم ان احکامات کی پیروی کرتے جائیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوتے جائیں گے، اور جب ہماری عقل کے گھوڑے اس کے خلاف دوڑے اور ہم ان گھوڑوں کے پیچھے اپنے آپ کو چلائیں تو سمجھ لیں کہ ناکامی اب مقدر بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناکامی سے بچائے اور کامیابی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ صدقہ پنج تن پاک کا اللہ تعالیٰ نفس کی سرکشی اور شیطان کی شیطانیت اور دنیا کی حرص ہوس سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔